محترم حضرات اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، ہم اور آپ دنیا کے اندر بہت سارے رشتے اور ناتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے یہاں کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کی ماں ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہے اور کوئی کسی کی بیوی ہے۔ اور یہ جو رشتہ ہے نا آپس میں، یہ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کو جوڑ کر رکھتا ہے، اور ان رشتوں کی بنیاد محبت ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ایک ایسی محبت ہے جو ہمارا اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے، جس کے بغیر ایمان انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، ایمان پریپورن نہیں ہوتا، ایمان سمپورن نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مومن، ایک مسلمان، آخرت پر وشواس رکھنے والا انسان دنیا کے اندر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے، اس کے بعد اس کے رسول سے کرتا ہے۔ ایک مومن کے دل میں، ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی کے لیے ہونی چاہیے یا کسی سے ہونی چاہیے تو اللہ سے ہونی چاہیے پہلی، اور دوسری اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور لوگوں، دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن دنیا کے اندر ایک مومن ہی تو ہے کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی ایک مسلمان، ایک مومن اگر محبت کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ سے کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسلمان اگر دوسرے نمبر پر دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ اور کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی قیمتی نعمت ہے، بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے بھائیو، آپ اس بات سے پتہ لگا سکتے ہیں، اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عرش والا نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت سارے احسانات سے نوازا۔ ہاں میرے بھائیو، اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور احسانات کو اگر لکھنا چاہے، لپی بندی کرنا چاہے، رائٹ کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہ کر سکے، اتنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندو، او کلیہ چوک کے لوگوں، معظم پور کے لوگوں، مردوں اور تو سنو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تم لوگوں کو اتنی ساری چیزوں سے نوازا کہ اگر تم لوگ ان چیزوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ ہاں میرے بھائیو، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہیں، چاہے وہ سمندر کا پانی ہو یا چھوٹی بڑی ندی کا پانی ہو یا تالاب کا پانی ہو، میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہے، اگر تمام کے تمام پانی کو ملا کر ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے، ایک بوند بھی پانی نہ چھوڑا جائے، ایک قطرہ بھی پانی نہ چھوڑا جائے،
تمام پانی کو ملا کر اگر سیاہی بنا دی جائے اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، اگر تمام کے تمام درخت کو کاٹ کر اگر قلم بنا دیا جائے اور اس قلم سے اور سیاہی سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو میرے بھائیوں یقین مانیے دنیا سے پانی ختم ہو جائیں گے، دنیا سے پیڑ پودے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بہت ساری چیزوں، بہت ساری نعمتوں سے اور احسانات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ مثلا یہ دو ہاتھ جو آج ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہیں، یہ جو دو ہاتھ ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہیں، ایک ہاتھ کے ذریعے سے کھانا کھاتے ہیں اور ایک ہاتھ کے ذریعے سے دوسرا کچھ کرتے ہیں، نام نہیں لوں گا میں، سمجھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی لولہا آدمی سے سوال کیا جائے، اس انسان سے سوال کیا جائے جو دونوں ہاتھ سے محروم ہے کہ میرا بھائی بتا یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو آپ کو بتائے گا کہ یہ دونوں ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن غور کیجئے اللہ نے کبھی اس کا احسان نہیں جتلایا۔ میرے بھائیوں یہ جو دو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، میری بہنوں میری ماؤں، یہ جو دو آنکھ جس کے ذریعے سے ہم اپنے شوہر کا، اپنے پتی کا، اپنی اولادوں کا اور دنیا کا نظارہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے سماج میں رہنے والا اگر کسی نابینا شخص اس کو جا کر سوال کیجئے، میری زندگی کے اندر میں نے ایک نابینا شخص سے سوال کیا تھا، ایک اندھا شخص سے، اس شخص سے پوچھا تھا جس کی دو آنکھ نہیں ہے، دونوں آنکھ سے محروم ہے، کہ میرا بھائی بتاؤ آپ کے پاس جو یہ دو آنکھ نہیں ہے، آپ جو ان دونوں آنکھ سے محروم ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، او مولانا تنویر صاحب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں آنکھوں کے بارے میں کیا بتاؤں، تو سنیے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آج میری عمر لگ بھگ 60 برس کروس کر گئی، آج میں لگ بھگ 65 سال کا ہو گیا، 62 سال کا ہو گیا، میری شادی کو لگ بھگ 40 سال ہو گیا، 40 سال سے میں ایک بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ میں سوتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا۔ مولانا صاحب آنکھ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آنکھ کے بارے میں کیسے بتاؤں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے بچے ہیں، میں ان کے لیے بڑی محنت کر رہا ہوں، بڑی مشقت کر رہا ہوں، میں دوسری جگہ جا کر مانگ مانگ کر لاتا ہوں اور ان کی پرورش کرتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہیں دیکھ پایا۔ میرے بھائیو یہ آنکھ نا جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں یہ بتا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں؟ اب دیکھیے کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہاتھ دیے، آنکھ دیے، پیر دیے اور بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ دنیا والوں میں نے تمہیں اتنی ساری چیزوں سے نوازا۔ لیکن قربان جاؤ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو مومنوں پر بڑا احسان کیا اور اللہ نے بھی اس احسان کو جتلایا۔ قرآن اس کو نقل کرتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہ اے میرے مومن بندو سنو، میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اے کلیا چوک والو سنو، اے عورتوں سنو، اللہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے تمہارے درمیان تمہارے لیے نبی کو بھیجا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نبی سے محبت ہم اور آپ کیوں نہ کریں؟ آج انشاءاللہ تمام چیزیں بتاؤں گا اور میں ثابت بھی کروں گا آپ کے ذریعے سے کہ آپ رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ ایک مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں اگر سب سے زیادہ کسی کی محبت ہونی چاہیے تو اللہ کی ہونی چاہیے اور رسول کی ہونی چاہیے۔ اچھا محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ جلدی جلدی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔
اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں آج صرف حدیث سے سنتے جاؤ اور یہ دیکھو کیا سچ میں تم نبی سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ المسلم فی کتاب الایمان۔ امام مسلم اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم سب سے زیادہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، والناس اجمعین، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں، اگر تمام کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر رسول سے محبت نہ کرنے لگو تب تک تمہارا ایمان انکمپلیٹ رہ جائے گا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تب تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہہ دی گئی۔ ذرا جائزہ بھی لیجئے کہ رسول سے آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ محبت کیا ہے آج میں آپ کو بتا کر جاؤں گا انشاءاللہ، بس صبر کیجئے۔ ایک اور حدیث سنتے جائیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق کون؟ وہ نبی، یعنی وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کبھی کہا تھا کہ اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں ہی خاتم النبیین ہوں، میں ہی آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی دنیا کے اندر نبی اور نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی نبی آتا، اگر کوئی نبی ہوتا، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو حضرت عمر کو بناتا۔ یہ عمر، ان کا ہاتھ اللہ کے نبی پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، وہ عمر اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، آپ کو میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اے نبی میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ جب یہ کہنا تھا اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر تب تو تمہارا ایمان ابھی بھی انکمپلیٹ ہے۔ اے عمر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو پر اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو سنو عمر تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہارا ایمان ابھی بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر کا دل تڑپ اٹھا، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پیر کے نیچے سے، قدم کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اور وہ بول پڑا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، میں تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول، اگر آپ کے لیے اپنی جان دینے کی ضرورت پڑی تو خوشی خوشی آپ کے لیے جان دینے کو تیار، اے نبی میں تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب اتنا کہنا تھا اللہ کے نبی نے کہا، الآن یا عمر، کہ اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک صحابی اگر یہ کہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی یہ کہے کہ تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تو ہم اور آپ آج کہاں پر ہیں اور کس طرح اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے آئیے، انسان نا دنیا کے اندر سب سے زیادہ 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 8 چیزوں سے۔ میں سب کوئی، مولوی ہو، حاجی ہو، ڈاکٹر ہو، سب دنیا کا ہر انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ، عورتوں کو بھی شامل کر لیجئے، سب 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ 8 چیزوں سے۔ اب وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، ان 8 چیزوں کا ذکر کیا، اور آپ کو معلوم ہے صرف اور صرف ان 8 چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑی خطرناک وارننگ دی، بڑی خطرناک وارننگ دی۔ اب اچھا وہ 8 چیزیں کیا ہے؟ آئیے قرآن کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کا ذکر کر دیا۔ وہ دنیا والوں سنو، قل ہے نبی آپ بتا دیجئے، قل ہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، پہلی چیز باپ، قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وابناؤکم، اگر تم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، واخوانکم، اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، واخوانکم، اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وازواجکم، اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، وعشیرتکم، اگر تم اپنے پڑوسی سے، اگر تم اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنی برادری سے محبت کرتے ہو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو، جو مال تم بڑی محنت اور مشقت اٹھا کر کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها، اور اگر تم اس بزنس سے محبت کرتے ہو جو جس کے گھاٹا ہونے پر، جس کے مندہ ہونے کے لیے ہونے پر تم ڈرتے ہو تاکہ مندہ نہ پڑ جائے، گھاٹا نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اپنے اس گھر سے محبت کرتے ہو، کس گھر؟ جو گھر تم نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ بنایا۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ باپ سے، بیٹا سے، بھائی سے، بیوی سے، مال سے، 5 چیزیں ہو گئی۔ بزنس سے کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہے، اچھا 6 چیزیں ہو گئی، اور اس گھر سے 8 چیزوں کا ہونا ہے میرے بھائی۔ اچھا باپ سے، بیٹا سے، اولاد سے، بھائی سے، خاندان سے، بیوی سے، مال سے، اور بزنس سے، اور اس گھر سے، 8 چیزیں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کرو، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا۔ آگے کہتا ہے اور لوگوں سنو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ ان 8 چیزوں میں سے جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، ان 8 چیزوں میں سے اگر یہ 8 چیز یا ان میں سے اگر کوئی ایک چیز کی محبت اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے اوپر اگر غالب آ جائے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اگر ان سے محبت تمہاری ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، او اللہ کے بندو سنو، اللہ فرماتا ہے تو پھر تم لوگ میرے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ نے کلیئر کر دیا اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے اور رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر تمہارے اندر زیادہ ہو جائے تو اللہ کے کسی عذاب کے آنے کا تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، آئے گا، کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت کو پڑھو اور دنیا کے اندر آج جو مسلمانوں کے حالات ہے، پوری دنیا کے اندر آج جو مسلمانوں کی جو پرستھتی ہے، اس پرستھتی کو سامنے رکھیے تو صرف صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آتا رہتا ہے۔ 8 چیزوں کا ذکر، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ 8 چیزوں کو میں کھول کر آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولانا صاحب ایک بات بتائیے، کیا باپ سے محبت نہ کریں؟ دیکھیں غور کیجئے، سامنے میں بات مت کریے بھائی، آپ لوگ جو آنا جانا کرتے بند کر دیجئے نا، راستہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، اچھا مولانا صاحب کیا باپ سے محبت نہ کرو، صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو؟ نہیں میرے بھائی، اسلام کب کہا کہ آپ باپ سے محبت مت کیجئے؟ ارے آپ باپ سے محبت کیجئے، اسلام بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ آپ باپ سے محبت کیجئے۔ باپ سے محبت کرنے کے لیے اسلام آپ کو منع نہیں کر رہا ہے، روک نہیں رہا ہے، اور اس باپ سے کیوں نہ محبت کروں جو باپ
اپنے بچے کی پرورش کے خاطر خون پسینہ ایک کر دیتا ہو، جو باپ اپنا بچہ کو اچھا کپڑا پہنانے کے لیے خود کبھی اچھا کپڑا نہ پہنا ہو، جو باپ بچے کو اچھا اسکول میں پڑھانے کے لیے، ان کا مستقبل روشن کرنے کے لیے، ان کا فیوچر برائٹ بنانے کے لیے وہ باپ کڑکتی ہوئی دھوپ میں 100 روپیہ کے لیے 200 روپیہ کے لیے ٹوٹو چلاتا ہو، کہیں پہ جا کے مزدوری کا کام کرتا ہو، ٹیچر اچھالتا ہو، وہ باپ جو اپنا خون پسینہ کی کمائی سے اپنے بچے کی پرورش کرتا ہو، اس باپ سے محبت نہ کرو میرے بھائیوں، اس باپ سے محبت کیجئے۔ یقیناً اسلام کے اندر باپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے اسلام کے اندر باپ کا، لیکن یہاں پہ بیان کرنے کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ لیکن ہاں، ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا باپ کے تعلق سے، باپ سے محبت کیجیے۔ آج سے تقریباً ایک واقعہ یاد آ گیا، آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے جب میں دلی جامعہ میں پڑھتا تھا، تو پڑھائی کے دوران میں بالکل جامع مسجد کے، جو جامع مسجد ہے دلی کے اندر، سب نے دیکھا ہوگا جو دلی گئے ہیں، میں بالکل جامع مسجد کے سامنے میں رہتا تھا، جسٹ سامنے میں رہتا تھا۔ اتفاقاً ایک دن، بات مت کیجیے نا یہاں پہ، پہلے جگہ بنانا ہوتا آپ لوگوں کو نا، جانتے ہیں کہ آج لوگ آئیں گے، گچر کیے جا رہے، کیا کر رہا تھا، کیا بول رہا تھا میں آپ لوگوں کے سامنے، کہ تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن ہم لوگوں کا معمول تھا، عادت تھی، ہم لوگ جتنے فرینڈز وہاں پر رہتے تھے ایک ساتھ میں، کہ ہم لوگ جب رات کا کھانا کھا لیتے، ڈنر کر لیتے، تو ڈنر کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد رات کو ہم لوگ گھومنے کے لیے نکلتے تھے، کھانا کھانے کے بعد گھومنے کے لیے نکلتے تھے۔ قریب گھڑی میں وہی 10-10:30 بجا ہوگا، ہم لوگ رات کو کھانا کھائے، رات کو کھانا کھانے کے لیے میں تھا اور میرے اتر پردیش کے 2-3 اور ساتھی تھے، وہ لوگ تو بنگلہ نہیں سمجھتے پر میں بنگلہ سمجھتا ہوں، تو ہم لوگ گھومنے کے لیے نکلے۔ تو جامع مسجد تو ان کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے رات کو، لیکن نیچے میں جہاں پہ وہ مارکیٹ لگتا ہے، وہ سب سیڑھی میں 2-4 لوگ بیٹھ کر موڑی کھا رہے ہیں رات کے 10:30 بجے۔ موڑی کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ موڑی بولتے ہیں، موڑی کھا رہے اور بنگلہ زبان میں بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ بنگالی ہیں، ہمارے علاقے کے ہوں گے، ہمارے ڈسٹرکٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، کٹیہار کے بھی، کٹیہار میں بھی لوگ بنگلہ بولتے ہیں، ادھر کے ہوں گے۔ تو میں ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں بیٹھ گیا، تو میں ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ تو کہا کہ ہم لوگوں کا گھر مرشید آباد ہے۔ میں نے کہا مرشید آباد ہے؟ مرشید آباد کہاں گھر ہے؟ تو بولا کہ وہی دھولیان اور فرقہ کے آس پاس، وہ سنکر پور نہ کیا کہ نام ہے، ان علاقوں میں ان کا گھر پڑتا ہے۔ اس نے نام لیا کہ ہاں میرا ان علاقوں میں میرا گھر ہے۔ تو میں نے کہا بھائی رات کے 10:30 بجے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا پوچھنا بھی فرض بنتا ہے، اگر کوئی پریشانی میں ہوں گے یا کچھ مدد کی ضرورت پڑے گی یا ہیلپ کی ضرورت پڑے گی تو میں ہوں یہاں پہ۔ تو میں نے اس غرض سے، اس نیت سے میں نے سوال کیا کہ بھئی رات کے 10:30 بجے آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جواب سن کر چونک جائیں گے۔ جواب دیتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم لوگ یہاں پہ رکشہ چلاتے ہیں۔ بولا رکشہ چلاتے ہیں دلی میں؟ اس وقت ٹوٹو نہیں تھا وہاں پہ، بہت کم تھا۔ بولا رکشہ چلاتے ہیں دلی میں؟ بولا رکشہ چلا رہا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ رکشہ چلاتے ہیں تو 10:30 بجے آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ چادر بچھا کے سے بیٹھے ہوئے ہیں، جائیے کہیں پر سوئیے، روم میں جائیے، یا تو پھر رکشہ چلائیے۔ بول رہا کہ مولانا صاحب ہم لوگ دن بھر رکشہ چلاتے ہیں اور رات میں انہی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سوتا ہوں۔ دن بھر رکشہ چلاتا ہوں اور رات کو آ کر یہاں پر سوتا ہوں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، جہاں پہ بہت بڑا بڑا مچھر کاٹتا ہے، بہت گندگی ہے وہاں پر، بدبو آ رہی ہے، اور اسی سیڑھی میں وہ سویا ہوا ہے۔ میں نے کہا صاحب دن بھر کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ آ جاتی ہے، کم سے کم ایک روم کرایہ پہ لے کر تو آپ لوگ 3-4 آدمی رہ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے جواب دیا اور جواب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گیا تھا، آج بھی وہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ اس نے جواب دیا تھا مولانا صاحب اگر کسی روم کو کرایہ پہ لوں، رینٹ پہ لوں اور رہوں تو کم سے کم 4-5 ہزار روپیہ کرایہ دینا پڑے گا۔ اگر جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اگر رات گزار کر اگر میں نے وہی 4-5 ہزار روپیہ بچا لیا تو اسی پیسہ سے اپنا بچہ کو اچھا اسکول میں پڑھا سکتا ہوں، اس کا مستقبل اچھا بنا سکتا ہوں۔ یہ ہے باپ، یہ باپ ہے جو اپنے بچے کی پرورش کے خاطر تمام ہے سب کچھ وہ قربان کر دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا باپ سے محبت نہ کروں؟ میرے بھائیو قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو آپ بھی سنیے، کرو۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے
اسلام آپ کو نہیں روکتا ہے، بلکہ اسلام تو آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام تو آپ کو یہ شکشا دیتا ہے کہ باپ سے محبت کرو، ان کے سامنے ادب سے پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ اسلام تو یہ تعلیم دے رہا ہے، لیکن ہاں یہاں پر ایک ضروری بات یہ ہے کہ کہیں باپ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ایک مومن کو اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت رکھنی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے رکھنی ہے۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ باپ کی محبت ایک جگہ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ایک جگہ۔ عبداللہ بن ابی، سب نے نام سنا ہوگا۔ عبداللہ بن ابی دیکھنے میں تو مسلمان تھا لیکن وہ بہت بڑا منافق تھا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا بیٹا کا نام عبداللہ تھا، وہ مسلمان تھا۔ باپ منافق، بیٹا مسلمان۔ عبداللہ بن ابی غزوہ احد کے موقع پر چند مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر جنگ کے میدان سے لے کر چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں، او لوگوں سنو، عزت والا جب مدینے کے اندر جائے گا تو ذلت والا کو مدینہ سے نکال دے گا۔ یعنی عبداللہ بن ابی خود کو عزت والا کہہ رہا ہے اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہہ رہا ہے، نبی کو گالی دے رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اور یہی جملہ اس کا بیٹا عبداللہ کے کان پر پڑ جاتا ہے۔ عبداللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا باپ نبی کو گالی دیا ہے، میرا باپ نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب کیا ہونا تھا؟ ذرا دیکھیے صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ جب بیٹا کو یہ پتا چلا کہ میرا باپ نے نبی کو گالی دی ہے، میرا باپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ مدینے کی سرحد پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا مدینہ کی سرحد پر کھڑا ہو جاتا ہے اور تلوار نکال لیتا ہے۔ اس کا باپ آتا ہے اور باپ سے کہتا ہے، ابو جان ٹھہرو، ابو جان ٹھہرو، ابو جان آپ نے رسول کے خلاف بات کی ہے، آپ نے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ نے رسول کو گالی دی ہے۔ اے ابو جان، آپ مدینہ کی سرحد کے باہر ہی رہیے، جب تک نبی کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے آپ کو میں مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، اور اگر غلطی سے بھی آپ نے مدینے کی سرحد کے اندر اگر قدم رکھ دیا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ میرا باپ ہے، میں آپ کی گردن پر تلوار چلا دوں گا۔ باپ بیٹا سے کہہ رہا ہے، ابا ٹھہرو ہی پر، خبردار قدم اندر مت رکھنا، اگر قدم تم نے اندر رکھ لیا تو تمہاری گردن مار دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بس نبی کو پتا چلا، نبی نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا، نبی نے کہا، اے عبداللہ تمہارے باپ کو مدینے کے اندر آنے دو، مدینے کے اندر آنے دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، تمہارے باپ نے میرے سامنے گستاخی کی، مجھے گالی دی، پر میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، جاؤ جاؤ تمہارے باپ کو مدینے کے اندر آنے دو۔ پھر بیٹا عبداللہ اللہ کے نبی کے سامنے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میرے ابو نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو گالی دی ہے، اگر کبھی میرے باپ کے بارے میں اگر قتل کرنے کا حکم آئے تو سب سے پہلے آپ مجھے حکم دیں گے، میں اپنے باپ کو قتل کر دوں گا، میں آپ کی گردن کو مار دوں گا۔ یہی تو محبت ہے، اور یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہ لوگوں اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو کرو، لیکن تمہارے باپ کی محبت کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہ آ جائے، تمہیں یہ یاد رکھنا پڑے گا۔ دوسری چیز، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہو، بے شک تم اپنی اولادوں سے محبت کرو، کیونکہ اولادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بیٹا کو اچھا اسکول میں پڑھائیے، بیٹا سے محبت کیجئے، ان کے لیے تمام کے تمام قربانیاں دیجئے۔ اسلام آپ کو منع نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ کہیں بیٹا کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر تو کہیں غالب نہیں آ رہی ہے۔ واقعہ سنتے جائیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تم اپنی بیٹوں سے محبت کرتے ہو، اپنے اولادوں سے محبت کرتے ہو تو بے شک کرو، اسلام منع نہیں کر رہا ہے۔ لیکن لوگوں تمہیں یہ یاد رکھنا پڑے گا
کہ کہیں تمہاری اولاد کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہ جائے۔ واقعہ سنتے جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کا بیٹا عبد الرحمن ابھی اسلام نہیں لایا، عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوا، وہ ایمان نہیں لایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق وہ ایمان لے آیا، وہ مسلمان بن گیا، باپ مسلمان بیٹا کافر۔ اب دیکھیے جنگ بدر کے موقع پر باپ حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے، باپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، اور بیٹا مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہا ہے، ان کی طرف سے تلوار چلا رہا ہے۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن جو ابو بکر صدیق کا باپ بیٹا ہے، حضرت عبد الرحمن وہ اسلام قبول کر لیتے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ باتوں میں اپنے باپ کے سامنے غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابو جان آپ جانتے ہیں؟ بولا کیا؟ بولا جب غزوہ بدر کے اندر آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، ابو جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن آپ کی محبت مجھ پر غالب آ گئی، میں نے آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا، میں نے آپ کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کو قتل نہیں کروں گا۔ ابو جان میں نے تو آپ کی جان بخش دی تھی غزوہ بدر کے اندر۔ یہ کون ہے؟ مشرک ہے، اب اسلام نہیں لایا، اسلام لایا تب یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے۔ اب باپ کا جواب سنو اور آیت سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں، میرا بیٹا عبد الرحمن سنو، غزوہ بدر کے اندر میں تمہارے تلوار کے نیچے آیا، میری گردن تیری تلوار کے نیچے آئی، لیکن تو نے مجھے باپ کہہ کر چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھ اگر خدا نہ خواستہ تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، اگر خدا نہ خواستہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی تو میں تیری گردن کو مار دیتا، میں تجھے قتل کر دیتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ سمجھ کر میں تجھے قتل کر دیتا کہ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، تو اسلام کا دشمن ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، اور اسلام کے دشمن کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہ کر کیا جائے گا، کوئی کچھ نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے باپ کہتا اگر آ جاتا تو تجھے قتل کر دیتا، میں نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ قتل کرنے کے بعد دل کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتا کہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہو تو کرو، لیکن ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہ جائے۔ وہ تو صحابہ تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنا بیٹا کو بھی قتل کرنے پر راضی تھے، لیکن آج ہم اور آپ ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ معاف کرے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ معاف کرے اگر میں آج آپ کے سامنے معظم پور کی سرزمین پر بیٹھ کر اگر میں غلط بول رہا ہوں۔ آج ہماری محبت دیکھیے، آج ہماری محبت کیا ہے؟ ہم تو مولوی صاحب ہیں، ہم تو حاجی صاحب ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے جب مسجد کے اوپر سے میک کے ذریعے سے جب ہمارے کانوں میں مؤذن صاحب کی آواز آتی ہے، یعنی اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن صاحب جب اذان دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن صاحب جب مسجد کے اندر سے اذان دیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو نماز کے لیے پکارتے ہیں کہ او لوگوں نماز کے لیے آؤ، او لوگوں نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، وہ لوگوں کامیاب کی طرف آؤ، الصلاۃ خیر من النوم، اور لوگوں جو سوئے ہوئے اٹھ جاؤ، اور لوگوں اٹھ جاؤ، اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم تو خود اٹھ گئے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی سویا ہوا ہے، جوان ہو چکا ہے، 10 سال کا ہو چکا ہے، 11 سال کا ہو چکا ہے، 15 سال کا ہو چکا ہے، اور وہ گھر میں سویا ہوا ہے، وہ کمرہ میں سویا ہوا ہے۔ باپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے،
لیکن دل یہ گوارا نہیں کر رہا ہے کہ بیٹا کو جگاؤں، اس لیے کہ باپ جانتا ہے کہ بیٹا دیر رات تک اسٹڈی کی ہے، دیر رات تک اس نے پڑھائی کی ہے، ابھی اس کو سونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ابھی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ کل بیٹا کو صبح ہو کر کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، نماز نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ بیٹا کو سوئے رہنے دو۔ بیٹا سویا رہ گیا، آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے چلے گئے۔ میرے بھائیو، یہ تو اصل میں محبت نہیں ہے۔ اگر سچ میں اگر رسول سے آپ محبت کرتے ہیں، رسول سے اگر آپ کی محبت ہے، میرے ماں بہنوں آپ بھی سنیں، آپ کا بیٹا رات میں سویا رہے گا، جب آپ اٹھیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو اپنا بچہ کو بھی اٹھائیں گے، اپنی بیٹی کو بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھائیں گے۔ یہ محبت انشاءاللہ اطلاق میں بتاؤں گا آپ کے سامنے۔ آگے آئیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو تو کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں نے کل بتایا بھی ہے، کل میں نے بیوی کے تعلق سے آپ کو بتایا بھی ہوں۔ ہاں میرے بھائیوں، وہ لوگوں بیوی سے سب کوئی محبت کرتا ہے، آپ بھی بیوی سے محبت کرو۔ بیوی سے محبت کرنے کے لیے اسلام آپ کو منع نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ لیکن ہاں، ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں بیوی کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب تو نہیں آ رہی ہے۔ او لوگوں ذرا دیکھو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ حنظلہ کون ہے؟ حنظلہ وہ ہے نوجوان صحابی رسول ہیں، بالکل نوجوان ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے اور آج شادی کی پہلی رات ہے۔ اللہ اکبر، محبت دیکھیے، آج شادی کی پہلی رات ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نئی نبیلی بیوی کے ساتھ پہلی رات سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان لگانے والا نے اعلان لگایا، اور لوگوں اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور میدان جنگ کے لیے نکلو، اور لوگوں اپنے اپنے گھروں سے میدان جنگ کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے نکلو، اور لوگوں نکلو۔ اتنے ہی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز آ جاتی ہے کہ کوئی نبی کی طرف سے ہمیں بلا رہا ہے، مسلمانوں کو بلا رہا ہے۔ حالانکہ حنظلہ کا نام بھی نہ لیا گیا کہ اے حنظلہ آؤ، بلکہ عام اعلان کیا گیا کہ اے مسلمانوں اپنے اپنے گھروں سے جنگ کے لیے نکل جاؤ۔ حضرت حنظلہ بیوی سے کہتے تھے کہ پہلی رات ہے، بیوی سے کہتے ہیں بیوی اب وقت آ گیا، مجھے جانا پڑے گا۔ میری بیوی، اے میری بیوی، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم آ گیا، اب تو میدان جنگ کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا، میں نکل رہا ہوں۔ بیوی جانتی ہے کہ حنظلہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اگر میں اپنے ہسبینڈ کو روکوں گی تو وہ نہیں رکے گا۔ بیوی جانتے ہوئے حضرت حنظلہ سے کہتی ہے اے میرے شوہر، آپ کے اوپر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے، اے میرے شوہر آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، پہلے آپ غسل کر لیجئے پھر جائیے۔ شوہر کہتا ہے، حنظلہ جواب دیتا ہے میری بیوی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں غسل کر لوں، اس لیے کہ نبی کا اعلان آ گیا، نبی کا حکم آ گیا۔ حضرت حنظلہ بغیر غسل کیے گھر سے نکل پڑے، جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ اور دیکھیے وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ پہلی نئی نویلی بیوی گھر پہ ہیں اور شوہر جنگ کے میدان میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ وہی تو حنظلہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ محبت دیکھیے، محبت کتنی ہونی چاہیے کہ بیوی کو چھوڑ کر جا رہا اور شہید ہو رہا، یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ یہی تو قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، او لوگو
اگر تم اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو تو کرو، اسلام تو آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ خاندان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ وہ لوگوں صحابہ کرام کی زندگی کبھی اٹھا کر دیکھو، اگر کبھی موبائل میں اگر گیم کھیلنے سے فرصت ملے، موبائل میں اگر کبھی ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھنے سے اگر فرصت ملے، اور نوجوانوں اگر پب جی کھیلنے سے کبھی فرصت ملے، اور بزرگوں اگر موبائل میں کبھی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے سے کبھی فرصت ملے، تو کبھی کبھار صحابہ کرام کا واقعہ بھی پڑھ لیا کرو، ان کی زندگی بھی پڑھ لیا کرو۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینے کے اندر، اپنے بھائی کو بھی چھوڑ کے جا رہا تھا، اپنے خاندان کو بھی چھوڑ کر جا رہا تھا، بلکہ سب کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے صرف اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے خاندان کی محبت کو غالب آنے نہیں دیا۔ یہی تو ہے اسلام جو کہتا ہے۔ صرف آیت کو سنیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اور ہاں بھائی کا نہ چھوٹ گیا، اگر بھائی سے محبت کرتے ہو تو محبت کرو، لیکن اسلام یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں۔ اس کے اوپر ایک واقعہ سن لیجئے، حضرت مصعب ابن عمیر، جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر کے اندر حضرت مصعب ابن عمیر یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ ان کا بھائی، ان کا اپنا بھائی، سگا بھائی، ایک باپ ایک ماں، سگا بھائی بالکل، اس کا نام ہے عبید، مشرکین کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے، عبید کو جو بھی اسلام نہیں لایا، عبید کو ایک مسلمان نے ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے لایا گھر میں۔ اپنا سگا بھائی حضرت مصعب ابن عمیر کی جب نظر پڑی عبید کے اوپر، تو وہ مسلمان سے کہتا ہے، اے سن، یہ جو ہے امیر باپ کا بیٹا ہے، امیر ماں کا بیٹا ہے، عبید کو ذرا کس کے پکڑ کر باندھ دو تاکہ عبید چھوٹ نہ پائے۔ عبید کہتا ہے، اے مصعب ابن عمیر، تو تو میرا اپنا بھائی ہے، تو تو میرا سگا بھائی ہے، اگر تو کہہ دے تو یہ مجھے آزاد کر دے، اگر تو اگر اسے کہہ دے تو یہ مجھے چھوڑ دے، اور تو ہی مجھے کس کے باندھنے کی بات کر رہا ہے۔ مصعب ابن عمیر جواب دیتا ہے، نہیں نہیں نہیں، تو میرا اپنا بھائی نہیں ہے، تیرے ساتھ میرا کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، میرا اپنا بھائی تو وہ ہے جو تجھے گرفتار کر کے لایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں سبق دیتا ہے، اور قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ بھائیوں سے محبت کرو، بالکل کرو، بھائیوں کے لیے قربانی دو، بالکل دو، لیکن یاد رکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر کہیں بھائی کی محبت غالب نہ آ جائے۔ چلیے اور آگے آئیے، اور دو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، تین چیزیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور لوگوں اگر تم لوگ اپنے مال سے محبت کرتے ہو تو کرو۔ مال سے تو سب محبت کرتے ہیں، مال سمجھتے ہیں نا، پیسہ، دولت۔ آج تو پیسہ بولتا ہے، پیسہ بولتا ہے، چاہے مولوی ہو یا کوئی ہو۔ مجھے 50,000 دے دیجئے، 5 گھنٹہ بلوا لیجئے، بول لوں گا۔ پیسہ نہیں دیجئے گا تو 10 منٹ بھی نہیں بول پاؤں گا۔ یہ تو ایسے بول رہا ہوں، پیسہ، اس کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پیسہ، یہ سب اس پیسہ سے محبت کرتا ہے، میں آپ یہ سب محبت کرتے ہیں پیسہ سے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسہ سے محبت نہ کرو۔ بھئی پیسہ ہم بڑی محنت کر کے کماتے ہیں، بڑی مشقت کے ساتھ ہم دولت کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، محبت کرو، لیکن ہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت پیسہ سے مت کرو میرے بھائی۔ کیسے؟ ذرا صحابہ کی زندگی پر ذرا نظر ڈالیے۔ اور لوگوں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرا کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہے، باغیچہ، کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہے، میں اس کی باؤنڈری کر رہا ہوں، لیکن فلاں آدمی کا ایک درخت میری باؤنڈری کے اندر پڑتا ہے، میں اس کے پاس گیا کہ تو مجھے ایک درخت دے دے، پیسے کے بدلے میں دے دے، قیمت کے بدلے میں دے دے، تو وہ تیار نہ ہوا۔ اللہ کے نبی، آپ ذرا انہیں سمجھائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو میرے پاس بلاؤ،
اس کو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلا رہا ہے۔ وہ نبی کے پاس آیا اور نبی نے اسے کہا کہ بھائی اس کی باؤنڈری کے اندر تمہارا ایک کھجور کا گاچھ یا درخت پڑتا ہے، تم اسے بیچ دو، پیسے کے بدلے میں بیچ دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے بدلے میں جنت میں تمہارا ایک کھجور کا باغ ہوگا۔ وہ منافق تھا، انکار کر دیا، کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں 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 نہیں، اے نبی میں نہیں دیتا، میں نہیں دیتا، میں نہیں دوں گا، مجھے جنت میں کھجور کا باغ، درختوں کا باغ مجھے نہیں چاہیے۔ منافق تھا، ایمان نہیں تھا، میں نہیں دوں گا، انکار کر دیا۔ وہاں پر ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو دحدہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھا کہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی ایک درخت کے بدلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تو ایک درخت دنیا میں تو اپنے بھائی کو دے دے، اسے دے دے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے اندر کھجور کے درختوں کا ایک باغ کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اور وہ انکار کر دیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا اے تو جانتا ہے نا کہ میرا ایک کھجور کے درختوں کا بہت بڑا باغ ہے؟ وہ کہا ہاں میں جانتا ہوں، اس کی کھجور بڑا فیمس ہے، مشہور ہے، ہاں اس کی وہاں کی کھجور بڑی میٹھی ہے، سب کوئی تمہارے باغ کی تعریف کرتے ہیں۔ بولا دیکھ تو ایک درخت مجھے دے دے، میں پورا باغ تجھے دے دیتا ہوں۔ بولا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، تو باغ مجھے دے دے یا درخت میں تجھے دے دیتا ہوں۔ ابو دحدہ نے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اپنا پورا باغ اسے دے دیا، اور وہ لینے کے بعد اس کو دے دیا جو اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے باؤنڈری کے سلسلے میں، اس کو دے دیا کہ بھائی اب تو لے لے اور باؤنڈری کر دے۔ اب کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے جو اس سے کہا تھا کہ تو دنیا کے اندر وہ باغ، وہ درخت اسے دے دے، اس کے بدلے میں جنت کے اندر تمہیں ایک کھجور کے درختوں کا باغ ملے گا۔ بولا ہاں۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت کے اندر ملے گا؟ کہا ہاں۔ اس کے بعد ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے اپنے باغ کے بدلے میں اس درخت کو خرید لیا اور اس مسلمان بھائی کو دے دیا، تو کیا مجھے بھی جنت کے اندر کھجور کے درختوں کا باغ ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں یا ابو دحدہ، میں جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے لیے کہ کھجور کے درختوں کا بہت بڑا باغ ہے اور اس کے اندر گچھے میں کھجوریں لٹک رہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ ابو دحدہ خوش ہو جاتے ہیں، خوشی کے مارے دوڑے دوڑے اپنے گھر میں جاتے ہیں، اور گھر میں جانے کے بعد اپنے باغ میں جاتے ہیں، اپنے باغیچہ میں جاتے ہیں، اور بیوی کو آواز لگاتے ہیں او میری بیوی، او میری بیوی، باغ سے نکل جاؤ، باغیچہ سے نکل جاؤ، یہ میرا باغ نہیں ہے، یہ آج کے بعد یہ ہمارا باغیچہ نہیں ہے، ہمارا باغ نہیں ہے۔ بیوی فوراً باغ سے نکل جاتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے کہ شوہر کیا بات ہے، آپ نے کیا سچ میں اس باغ کو بیچ دیا؟ جواب دیتا ہے ہاں میری بیوی، میں نے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں نے پورا باغ کو بیچ دیا ہے۔ بولا کیوں؟ بولا اس لیے کہ اس باغ کے بدلے میں نے اللہ کے رسول سے سودا کیا ہے کہ مجھے جنت کے اندر ایک کھجور کے درخت کا باغ ملے گا۔ بیوی کہتی ہے کہ سچ میں جنت کے اندر کھجور کے درخت کا باغ ملے گا؟ ابو دحدہ نے کہا ہاں سچ میں اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری دی ہے۔ بیوی کہتی ہے میرے شوہر آپ نے تو بڑا نفع کا سودا کیا ہے، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ دیکھیے دولت، باغ انہیں بھی پیارا تھا، باغ سے وہ بھی محبت کرتا تھا، لیکن صرف جنت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنا باغ کو بھی قربان کر دیا اور اس کو دے دیا۔ یہ ہے محبت۔ اور لوگوں حضرت صہیب رومی کو یاد کرو۔ حضرت صہیب رومی کون ہے؟ حضرت صہیب رومی کو یاد کرو۔ وہ صہیب رومی کہ جب مکہ کے اندر آتا ہے تو ایک غلام بن کر آتا ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا، اوڑھنے کو چادر نہیں ہوتی، پہننے کو چپل نہیں ہوتا، بالکل غلام بن کر مکہ کے اندر آتے ہیں۔ اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے عبداللہ بن جدعان، ایک آدمی عبداللہ بن جدعان اسے خرید کر آزاد کر دیتا ہے۔ وہی صہیب رومی ایک دن محنت کر کے مشقت کر کے بڑا امیر بن جاتا ہے، بڑا دولت مند بن جاتا ہے، بڑا پیسوں کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ صہیب رومی یہ بھی سامان پیک کر کے اونٹ کے اوپر یعنی
ہجرت کرنے کی غرض سے مکہ سے نکل پڑتا ہے۔ جب مکہ کے مشرکین کو خبر ملتی ہے، جب مکہ کے مشرکین کو پتا چلتا ہے، وہ لوگ دورے دورے آتا ہے اور صہیب رومی کی یعنی رومی کی اونٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے صہیب رومی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، میرا مکہ کے اندر دل نہیں لگتا، میرا رسول مدینہ چلے گئے، میرا حبیب مدینہ چلے گئے، میں بھی مدینہ جا رہا ہوں۔ مکہ کے کافروں نے کہا، مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ صہیب رومی تو ننگا پیاسا بھوکا بن کر مدینے کے اندر مکہ کے اندر آیا تھا، تو غریب ہو کر مکہ کے اندر آیا تھا، ایک غلام کی حیثیت سے تو مکہ کے اندر آیا تھا، آج تو مکہ میں رہ کر ہمارے پیچھے رہ کر آج تو بہت پیسہ کما لیا، آج تو بہت دولت کما لیا اور آج تم سب کچھ لے کر یہاں سے ہجرت کر رہے ہو، نہیں تم کو جانے نہیں دوں گا۔ صہیب رومی نے کہا اے مکہ کے مشرکو مجھے نہ روکو، اے مکہ کے لوگوں مجھے نہ روکو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اگر تم لوگ میری پوری کی پوری اگر سلطنت لے لو گے، اگر میری پوری کی پوری دولت لے لو گے تو کیا تم مجھے مدینہ جانے دو گے؟ مکہ کے کافروں نے کہا ہاں تب تمہیں جانے دوں گا۔ میرے بھائیو، حضرت صہیب رومی سب کچھ دے دیتا ہے کہ لے لو مجھے بس مدینہ جانے دو۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔